بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا ہے، بڑا اور خطرناک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ کیوریٹو ریویو واپس لینے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے خط لکھا گیا تھا۔ اس کا میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ یہ ریفرنس 2019 میں غالباً سامنے آیا تھا، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بچوں اور اہلیہ کی جائیدادیں ہیں بیرون ملک، جسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اپنی ان ایسٹس کو جسٹس فائز عیسیٰ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ گیا تھا صدر کے پاس، اور صدر نے اس کو سپریم کورٹ کو ریفر کیا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ سپریم کورٹ میں اس کی 10 رکنی بینچ بنا تھا اور اس کا فیصلہ 7-3 سے آیا تھا۔ 7-3 سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور یہ تمام تر جو کیس ہے وہ ریفر کیا گیا تھا FBR کو کہ وہ تحقیقات کریں اس تمام تر معاملے کی، کہ واقعی کوئی ایسی چیز موجود ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کے ایسٹس، ان کے اثاثے بیرون ملک ان کی اہلیہ بچوں کے نام پر موجود ہیں جسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو یہ 7-3 سے 10 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا، جس کو بعد میں کچھ ججز جو ہے وہ اس بینچ سے نکل گئے، کچھ ججز جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، کچھ مینیج ہو گئے، عدلیہ جس طرح سے مسلم لیگ نون مینیج کرتی ہے تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ مینیج کر لیے گئے، اور بعد میں 6-4 سے یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں گیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر، اسی کی بیس پر پھر اب وفاقی حکومت نے، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ خط لکھا تھا کہ اس کیوریٹو ریفرنس کو واپس لیا جائے۔ اور وزیر اعظم نے یہ خط کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ اس سے ٹھیک 11 گھنٹے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا۔ حافظ قرآن کو 20 نمبر ایکسٹرا دینے کا یہ کیس تھا، جس میں اس کو نوٹس لیا گیا، 3 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی، اور اس کیس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس پر جاری جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس وقت تک روک دیں جب تک قانون سازی نئی نہیں ہو جاتی۔ اور وہ قانون سازی کون سی تھی؟ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیار حاصل ہے سو موٹو لینے کا، وہ اختیار اب 3 ججز میں سپلٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا، اب وہ تین ججز کے پاس ہوگا، ایک کمیٹی کے پاس ہوگا، اور یہ قانون جو کہ قانون سازی پارلیمنٹ سے کی گئی، اور اس کے بعد بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھجوایا گیا۔ صدر نے ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں، اور یہ بل واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں خبریں یہ ہیں کہ مشترکہ اجلاس ایک بار پھر سے بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں ایک بار پھر سے یہ بل جو ہے وہ منظوری کے بعد صدر کو بھیجا جائے گا، اور 10 دن کا ٹائم ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ قانون بنے گا ہی 10 دن کے بعد، اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو یہ خود جو ہے وہ قانون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا کہ تمام تر جو 184(3) کے تحت، یعنی کہ خود نوٹس کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس نئی قانون سازی تک روک دی جائیں، اور اس فیصلے کے ٹھیک 11 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے یہ خط لکھ دیا جاتا ہے کہ جو کیوریٹو ریفرنس ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وہ واپس لیا جائے، کیونکہ یہ بے بنیاد تھا۔ تو اس پر ایک سرکولر جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، اور جسٹس فائز عیسیٰ والے بینچ کے فیصلے کو یہ کہا گیا کہ وہ بے بنیاد ہے، وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک 6 رکنی بینچ تشکیل ہوا، اور اس 6 رکنی بینچ نے ایک مختصر سماعت کی، اور اس مقدمے کو ہی ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے ایک اور نوٹ جاری کیا ہے۔ ان کا یہ جو فیصلہ تھا اس حوالے سے انہوں نے ایک اور نوٹ جاری کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو لارجر بینچ تشکیل دینے کے روسٹر پر دستخط کیے۔ میرے فیصلے پر 6 رکنی بینچ کی تشکیل آئین اور قانون میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 29 مارچ کے حکم کو 6 رکنی بینچ کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ 6 ججز کا فیصلہ آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ 6 ججز جلد بازی میں جمع ہوئے، 6 رکنی بینچ نے چند منٹ میں از خود نوٹس کی کارروائی کو ختم کر دیا۔ یہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک اور ایکسٹرا نوٹ جاری کیا گیا ہے اس فیصلے کا جو کہ انہوں نے 29 مارچ کو یہ حکم جاری کیا تھا، 184(3) کے تحت از خود نوٹس کی کارروائی جو ہے وہ انہوں نے روک دینے کا حکم دیا تھا۔ تو اس نوٹ کو پہلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، انگلش میں اور اردو میں دونوں میں یہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ اب اس تمام تر صورتحال کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ میں اب جو ایک تقسیم ہے، ایک ڈویژن ہے، وہ بہت واضح ہو چکی ہے، بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے، یقیناً کچھ جو ہے وہ بڑا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال اس کیوریٹو ریفرنس کی اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ 10 اپریل کو اس کی سماعت ہونی ہے اور وہ اپنے چیمبر میں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو ایک خط لکھا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر مملکت کو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ بے بنیاد تھا، وہ غلط تھا، اس کو واپس لیا جائے۔ صدر کی جانب سے اس پر دستخط کیے گئے اور وہ سپریم کورٹ کو بھیجا گیا۔ اب وہ درخواست بھی باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے اب سماعت ہوگی تو اس پر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اب نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بار پھر سے یہ ریفرنس پر جو ہے وہ سماعت ہونے کے لیے جاری ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ یہ بہت شادیانے بجا رہے تھے مسلم لیگ نون والے، پی ٹی ایم والے کہ جی ہم نے جو قرارداد پاس کی ہے اس پر تمام وکلا برادری ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا جہاں پر چند گنے چنے اور انہی کی لابی کے وکلا موجود تھے جو کہ ان کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ مریم نواز وہاں پر گئی، انہوں نے خطاب کیا، اس کے ایک دن کے بعد پھر وزیر اعظم شہباز شریف جاتے ہیں، وہ وکلا سے خطاب کرتے ہیں۔ تو اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، ایک فارمل بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف منظور کی گئی صریحاً غیر قانونی قرارداد کو پاکستان کے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دیتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ قومی اسمبلی جو کہ آئین کے مطابق کام کرنے کی پابند ہے، اس نے آئین کے آرٹیکل 68 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے بیان میں واضح طور پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 68 آرٹیکل 68 کسی جج یا جج کے طرز عمل کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بحث کرنے سے منع کرتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے عدلیہ کے ارکان کے خلاف انتہائی توہین آمیز تبصرے کیے ہیں۔ یہ تبصرے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی بلکہ عدلیہ کی سالمیت کے لیے براہ راست چیلنج ہیں۔ پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو کو آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ سیپریشن آف پاورز ہیں، یہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ان سب کی اپنی اپنی جورسڈکشنز ہیں، اپنی اپنی ڈومینز ہیں اور سب آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ریاست کی کوئی شاخ کسی دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے برتر ہے۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر ایک سٹینڈ لے لیا گیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں۔ یہ جو آئین شکنی کی جا رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو توہین آمیز تبصرے کیے جا رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے کے لیے جا رہا ہے، ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی اور یقیناً ابھی آنے والے دن جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہیں پاکستان کے لیے، بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کے جو ہے وہ ایگزیکٹوز کے لیے، اور یہ انہوں نے خود کیا ہے، یہ کانشیسلی یہ تمام تر چیزیں کی گئی ہیں، چونکہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک عادت رہی ہے، ان کی ایک فلسفی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور ہمیشہ سے وہ یہ کرتے آئے ہیں، اداروں میں سپلٹ پیدا کرتے ہیں، اداروں میں ڈویژنز پیدا کرتے ہیں، انہیں تقسیم کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ میں جس طرح سے گزشتہ نشست میں بھی بات کر چکا ہوں کہ 1997 میں سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک بار پھر سے وہی صورتحال ہے، وہی کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اداروں میں تقسیم انہوں نے کر دیا ہے، اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے، قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ آمنے سامنے، ایون کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک واضح تقسیم پیدا کر دی گئی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دعا یہ کریں کہ آنے والے دن اس سلسلے میں پاکستان کے لیے بہتر ہوں، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ حکمران اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں وہ بالکل بھی نہ تو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں نہ اپنی عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ وہ اس اقتدار کی ہوس میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی بقا کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، رمضان کے اس مہینے میں پاکستان پر رحم فرمائے اور آنے والے دن پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہوں۔
مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔